کہ میں یاد کر رہا تھا کہ اس آدمی نے دونوں جہانوں کی کامیابی و کامرانی حاصل کر لی۔ کس نے؟ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے اور صدقہ فطر ادا کیا اور عید کے دن تکبیر و تحلیل اور تسبیحات پڑھتا رہا اور مخصوص تکبیرات کے ساتھ 2 نفل ادا کرتا رہا۔ لیکن اہل دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والے اور بہترین اعمال پر دنیاوی زندگی کے آسائش و آرام کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب عید ہی کو دیکھ لیجئے۔ لفظ عید جو ہے یا تو عودن بمعنی لوٹنا سے مشتق ہے۔ یہ دن مسلمانوں پر بار بار لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اسے عید کہتے ہیں۔ یا ایک معنی یوں لے لیجئے عادتاً، کہ یہ عادتاً سے مشتق ہے، کیونکہ اس دن میں اکٹھا ہونا لوگوں کی عادت ہے۔ حضرت علامہ ازہری کہتے ہیں کہ اہل عرب کے نزدیک عید اس دین کو کہتے ہیں جس میں خوشی یا غمی لوٹ کر آئے، اور علامہ شوقانی کے نزدیک وہ دن جس میں کوئی خوشی لوٹ کر آئے اسے عید کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عید کے دن اللہ تعالی ہر سال اپنے بندوں پر طرح طرح کے احسانات لوٹاتا ہے اور اپنی بخشش اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس دن میں فرح و مسرور اور نشاط منانا یہ لوگوں کی عادت ہے، اسی لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ آئیے ذرا اس کے پس منظر کو ہم دیکھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی قوم یا نوع انسانی کا کوئی بھی فرد اپنے مشاہرین اور بزرگوں کی یاد مٹانے کا نام و نشان نہیں لیتا اور نہ ہی مٹانے کا نام و نشان رکھتا ہے، بلکہ اسے یاد رکھنے اور منانے کا ایک الگ سے دلی کیفیت اور دلی جذبہ فطرتاً رکھتا ہے۔ اسلام میں یہ چیز باقی رکھی گئی۔ اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، وہ کسی کے فطری جذبے کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اس کو حقیقت میں بدل دیتا ہے، اور جو اس میں غلط رسم و رواج ہیں انہیں جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دیتا ہے، اور ایسے اعمال کو کرنے کا حکم دیتا ہے جس میں انسانی فلاح و بہبود اور بہتری ہوتی ہے۔ آپ جان لیں کہ انسان کی کامیابی اور کامرانی جس چیز میں ہو اسی چیز کا حکم اسلام دیتا ہے۔ اقوام جو ہے، عالم کی جو تاریخ ہے اس میں کچھ ایام ایسے بھی آئے اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ہونے والے کسی اہم کارنامہ کو یاد منانے کا خاص کر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں
کچھ ایسے ایام ہیں جنہیں خاص انداز میں خاص طریقے سے منایا جاتا ہے اور اس میں مخصوص انداز میں عبادت کی جاتی ہے، مخصوص انداز میں ایک خاص طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان ایام میں کسی غیر شرعی رسم کا رواج ہو تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اسے مٹا دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہجرت سے قبل عیدین کے موقع پر انصار مدینہ مسرت اور خوشنودی کا اظہار کرتے تھے، خوب کھیلا کرتے تھے، نیزہ بازی کا مقابلہ کرتے تھے، تلوار زنی کے جوہر دکھایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ شراب نوشی کا بھی عام رواج تھا اور خوب داد عیش دیتے تھے۔ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ سے دریافت کی تو انہوں نے عرض کی کہ ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد ان ایام کو اسی طرح منایا کرتے تھے، تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اور خوشیاں مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور داد عیش دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام کو، ان دنوں کو فضول کام کرنے اور لہو و لعب میں وقت کو ضائع اور برباد کرنے کے بجائے ہم ان ایام میں کیوں نہ ایسے کام کریں جس میں تفریحات کے اسباب بھی مہیا ہوں اور اللہ کی رحمت و بخشش کا حصول بھی ہو۔ اسی لیے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور 10ویں ذی الحجہ کو انہیں شرعی انداز میں منانے کا طریقہ بتایا۔ ابن حبان راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہجرت کے دوسرے سال جب شعبان المعظم میں امت مسلمہ پر رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے اور 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر جب پیش آیا تو جو حق اور باطل اور کفر اور ایمان کے درمیان معرکہ تھا، جس میں ایک طرف کفار کا لشکر جرار تھا، جس میں عرب کے 1000 منتخب بہادر شجاع نامی اور گرامی تیغ زن تھے، گھوڑے کے گلے اور اونٹوں کی قطاریں ان کے پاس تھی، خیمہ و خرگاہ کہ وہ استاد رہے، کھانے پینے کی فراوانی ان کے پاس تھے اور نئی نئی قسم کی تلواریں اور مضبوط نیزے بھی تھے، بغرض کی جنگی ساز و سامان اور افراد کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کے مقابلے میں حق کے پیروکار، شمع رسالت کے پروانے، رحمت دو عالم پر جان نچھاور کرنے والے اور مجاہدین اسلام جو تھے، جن کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی اور جن کی ساز و سامان بھی زیادہ نہ تھا اور صرف 17 اونٹ اور 2 گھوڑے موجود تھے،
ان بے سر و سامانی اور قلت تعداد کے باوجود ان کے چہروں کی چمک چاند کو شرماتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آنکھیں نور اور معرفت سے روشن تھی، سینے عرفان کی دولت سے معمور تھے اور خدا کی ذات پاک پر بھروسہ تھا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی جانیں نچھاور کر دینے کے لیے اور اپنی جانیں نثار کر دینے کا ایک جذبہ تھا اور دل میں مسرت تھی۔ چشمے پیر کہن نے شاید ہی کبھی اس طرح کا کوئی منظر دیکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ 313 تھے اور یہ مٹھی بھر یہ مجاہدین نے جب بے سر و سامانی کے ساتھ اور کفار و مشرکین کو شکست فاش دی، جو ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی، اور مومنین کو فتح و نصرت سے نوازا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس عظیم احسان پر شکر کرتے ہوئے واپس جب پلٹے تو میدان بدر سے واپسی کے 8 دن کے بعد رمضان الشریف کا مہینہ جب اختتام پذیر ہوا اور عید الفطر کا چاند طلوع ہوا، یعنی شوال کا چاند نکلا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو 2 خوشیاں عطا فرمائی۔ یہ میدان بدر میں حاصل کلام یہ ہے کہ میدان بدر میں جو 313 مسلمانوں نے مل کر کفار و مشرکین کا مقابلہ کیا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و حمایت سے جو ہے کامیابی ملی اور فتح نصیب ہوئی، تو یہ لوگ جب واپس آئے اور شوال المکرم کا جب پہلا چاند نکلا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے محبوبوں، اپنے غلاموں کو خوشیاں منانے کا حکم سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ کفار پر فتح و نصرت اور رمضان شریف کے گزرنے اور گناہوں کی بخشش کا مژدہ جاں فضا کتنا اعلیٰ مقام۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ اللہ کی ان 2 خاص نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے، کیونکہ ایک طرف خدا اور اس کے رسول اور اسلام کے دشمنوں پر فتح حاصل ہوئی، اور دوسری طرف رمضان کے گزرنے اور گناہوں کی بخشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکات و نوازشات سے اپنے خالی دامنوں کو بھرنا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ جو ہے اللہ کی رحمت کا، اور درمیانی عشرہ گناہوں کی بخشش کا، اور آخری عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام ایک دفعہ کر لیتے تو پھر اس پر مداومت اختیار فرماتے۔ اس طرح ہر سال عید الفطر منانے کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے، اور
آج تک اہتمام کیا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک عید الفطر کا اہتمام کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اور یکم شوال کے دن عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، ہر مزدور اپنی اجرت طلب کرتا ہے اور میرے وہ بندے جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے ہیں اور عید کی نماز کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تو وہ بھی اپنی اجرت طلب کرتے ہیں۔ تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اور ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تمہارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے ہیں، تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دیا گیا ہے اور اس پر تم خوشیاں مناؤ۔ اور اے میرے بندو، تم نے میری رضا کے لیے روزے رکھے اور میرے لیے ہی افطاری کیے تو اٹھو، ہم نے تجھے بخش دیا۔ یہ جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے اگرچہ ضعیف ہے، لیکن عملیات میں ضعیف احادیث کا ذکر کرنا علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک و مولا ہمیں عید الفطر کے دن کی خوشیاں نصیب فرمائے اور اپنی رحمت و برکت سے ہمیں نوازے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چند باتیں عید کے دن کے تعلق سے ہم بتاتے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن آپ کا عمل کیا رہا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے، صاف ستھرا اور پاکیزہ لباس زیب تن فرماتے تھے، خوشبو لگاتے اور کاشان نبوت سے عیدین کی نماز کے لیے باہر تشریف لاتے اور عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ تناول فرماتے اور عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کے فوراً بعد قربانی ذبح فرماتے اور اس کا گوشت تناول فرماتے اور عید کی نماز کی طرف جاتے اور آتے وقت آپ بلند آواز سے کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پڑھتے ہوئے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جاتے بھی تھے اور آتے بھی تھے، اور جس راستے سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو واپسی پر دوسرے راستے سے گزر فرماتے، لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرتے، نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جانے کی آپ کی عجیب شان ہوتی تھی۔ حضرت بلال آپ کے ہمراہ ہوتے اور آپ کے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا نیزہ ہوتا جو شاہ نجاشی نے آپ کو بطور نذرانہ پیش کیا تھا۔ شاہ نجاشی نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 3 حرابے یعنی چھوٹے چھوٹے نیزے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور نذرانہ عقیدت پہ بھیجے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیزے حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت بلال کو عطا فرما دیے تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ دوسرے لوگ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عیدگاہ کی طرف جاتا دیکھتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے، یہاں تک کہ لوگوں کا ایک ہجوم جلوس کی شکل اختیار کر لیتا اور ان کی زبان پر تکبیر و تحلیل اور حمد و ثنا کے نغمے ہوتے۔ اس طرح یہ موقع ہمایوں عیدگاہ میں جب پہنچ جاتے اور حضرت بلال و نیزہ اس جگہ گاڑ دیتے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمانا ہوتا تھا، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو جاتے اور صفے درست کرنے کا حکم فرماتے اور 2 رکعت نماز معمول سے زائد تکبیرات کے ساتھ بلند قرأت کے ساتھ ادا فرماتے، اور عموماً پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت فرماتے تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، جس میں وعظ بھی ہوتا تھا، نصیحت بھی ہوتی تھی اور اللہ کے ذکر کی تلقین بھی ہوتی تھی، اور تکبیر اور تحلیل بھی ہوتی تھی، اور اللہ کی حمد اور ثنا بھی بیان کیا جاتا تھا۔ مالک و مولا سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہم تمام اہل سنت والجماعت کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔